بچوں میں زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی. تو فقراء کون ہیں؟ فقیر جو ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کے مال سے کر سکتے ہیں. مساکین کون ہیں؟ جو ہوتے تو بہت غریب ہیں لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. تو ایسے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کی ہم زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں. آگے ہے عاملین. عاملین کون لوگ ہیں؟ عاملین ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے سرکاری ملازم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نو مسلم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے مالی مسائل کو دور کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. کسی غلام کو اس کی آزادی سے اس کو آزاد کروانے کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. قرضدار، ایسا قرضدار جس کے پاس اپنا قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کے مال سے اس شخص کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یعنی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ جہاد کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں، ٹھیک ہے. اللہ کے راستے میں کوئی بھی شخص جہاد کے لیے جب جاتا ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. حصول علم کے لیے بچوں اس طرح ہوگا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے مال سے ایسے مستحق جو بچے ہوں گے جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے مال میں سے ایسے بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. اس کے علاوہ مسافر شامل ہیں. مسافروں سے مراد یہ ہے کہ اگر دوران سفر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس پیسے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں دوران سفر، یا اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے باقی جو ہمارے پاس ہمارا مال ہے اس کو پاک کر لیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس پر سخت عذاب نازل ہوگا. روزہ کیا ہے جی؟ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا.